پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے واسطے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کبھی چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کسی سے بولا ہوا جھوٹ۔ جن کو بانٹنے کی عادت ہو ان کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرے لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصلی سکون کا راستہ ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپانا سیکھیں، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملے گا۔ خالق نے انسان تخلیق فرمائی، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ بد آدمی بدی نہ بھی کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار فضول ہے، کیونکہ نتیجہ بھی خراب آئے گا۔ جس آدمی کے آنے سے خوشی نہیں، اس کے جانے کا غم کرنا فضول ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف جتنا عروج حاصل کرتا ہے، اتنا ہی مسلمانوں کی خدمت کے لیے پھیلتا ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے بھی کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانہ بن جائیں گی۔ کسی کو برائی سے یاد مت کرو، چاہے وہ برا بندہ کیوں نہ ہو۔ کسی کو برائی سے یاد کرنے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بندے کے اعمال پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہوں۔ جس بات سے دوست ناراض ہو وہ غیبت کے مترادف ہے۔ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں اور نافرما بردار ہے۔ جس بندے نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑا، اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔
جو تم لوگوں پر فضل و کرم کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر اپنی کرم کی بارش عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے۔ جس انسان کو غم مل جائے تو سمجھ جاؤ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ جس کو غم ملتے ہیں اس کے اندر توانائی بھی پہاڑ جتنی آ جاتی ہے، اور اللہ اسے بہت سارے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں شکلیں موجود ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب سے سخت ترین ہے۔ کوشش کرو کہ کسی سے بھی قرض مت لو۔ غصے کو اپنے اوپر کبھی بھی حاوی مت ہونے دو، کیونکہ غصے کا انجام پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ، یہ واحد حرام ہے جس کو پینا حلال ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والا مورخ جو ہمارے جانے کے بعد آئے گا ان کا ذکر ضرور کرے گا، اس تذکرے میں ہمارا ذکر بھی ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں کے مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بیان کرنے والا انسان جھوٹا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جھوٹا اور بدنصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے، دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ ہر آدمی دوسروں کی تعریف کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نئے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی سے معیار لیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بدنصیب آدمی اپنے حال پر مستقبل قربان کر دیتا ہے۔ بے وقوف انسان مستقبل کے لیے حال قربان کرتا ہے۔ بامراد انسان مستقبل اور معاد کو محفوظ رکھتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے مزار کو روشن بنایا جاتا ہے۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی مت بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو 3 چیزوں سے غم ملتا ہے: محنت کیے بغیر دعا کرتے ہیں، وقت سے پہلے امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں
اور دوسروں سے حسد کرنے والے۔ جتنا ہو سکے پیاسے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اگر تمہیں پانی پلانے کا اجر معلوم ہو جائے تو تم پانی کے کٹورے لے کر راستوں پر کھڑے ہو جاؤ گے کہ کوئی تمہارے ہاتھوں سے پانی پیے۔ کسی کے حق پر قبضہ کرنے کے بعد دل سے خوف اور اندیشے کا نکالنا ناممکن ہے۔ بے شک انسان کے اور اس کی راہ میں بے بس کر دینے والی رکاوٹ ہے۔ تمہاری شادمانی اصل میں تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ غریبی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ اکثر غریب بندے خلوص سے امیروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہوئے بھی ایک لمحے کی دیر کرنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جیسے مہلت ملے فوراً ادا کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرنا شروع کر دو۔ صبح سورج نکلتے وقت 313 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو اور 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا معمول بنا لو۔ اتنی دولت مل جائے گی کہ بانٹتے پھرو گے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستے نہیں بھٹکائے گا۔ عاقبت اس وقت کو کہتے ہیں جب محسن اپنی نوازشات کا حساب مانگے۔ چاند میں چاند نہیں ہوتا، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ جس بکری کو خواب میں شیر کا دیدار ہو جائے اس کی صحت کے بارے میں بھلا کیا پوچھنا۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ سچے کی عزت نہ کرنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو۔